معزز شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موجودہ دور کا انسان اگرچہ بہت چمکتا دمکتا نظر آتا ہے، اور پرانے دور کے انسانوں کے مقابلے میں اس زمانے کا انسان بہت طاقتور معلوم ہوتا ہے، مگر اگر ہم گہرائی کے ساتھ اس دور کے انسانوں کا مطالعہ کریں اور ان کی طاقت کا جائزہ لیں تو اس دور کا انسان بہت کمزور نظر آتا ہے۔ سچا پیغام کی آج کی مجلس میں اصل طاقت کیا ہوتی ہے اور طاقت حاصل کرنے کا بے مثال خزانہ کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے، ہم اس کی رہنمائی کریں گے۔ لہٰذا آخر تک پورا مضمون سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو یہ مضمون سنتے ہوئے چینل کو سبسکرائب کر کے وہاں پر لگی بیل کے نشان کو ضرور دبا دیں اور اس کو شیئر بھی کر دیں تاکہ دوسرے بھی اس پروگرام سے مستفید ہوں۔ جہاں دوسروں کا فائدہ ہوگا وہیں سچے پیغامات عام کرنے کی بنا پر آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ معزز ناظرین کرام، طاقت ہر ایک کی پہلی اور بنیادی ضرورت ہے۔ طاقت کے بغیر دنیا کا کوئی کام نہیں ہو سکتا، نہ دنیا کا کام ہو سکتا ہے نہ ہی دین کا۔ ضعیف اور کمزور آدمی کو نہ دنیا والے پسند کرتے ہیں نہ اللہ پسند کرتے ہیں۔ حدیث میں ہے المؤمن القوی احب الی اللہ من المؤمن الضعیف۔ کمزور مومن کے مقابلے میں طاقتور مومن اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسندیدہ ہے۔ ہر میدان میں، ہر فیلڈ میں، ہر ادارے اور ہر محکمے میں، ہر ڈپارٹمنٹ میں طاقت والا ہی چل سکتا ہے۔ طاقت والے کو ہی سروں پر بٹھایا جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہر جگہ طاقت والے ہی کی قدر ہوتی ہے اور طاقت والے ہی کو کام کا موقع دیا جاتا ہے۔ طاقت کی کرامتیں اور اس کے کرشمے سنتے سنتے ذرا رک کر ایک دوسرا میٹر سنتے چلیں، پھر ہم اپنی طاقت کو آزمائیں گے اور اپنے موضوع پر لوٹیں گے۔ معزز ناظرین کرام، اس وقت کا ایک المیہ اور ٹریجڈی یہ ہے کہ جب کسی مولوی عالم کا کوئی دینی مضمون چینل میں شائع ہوتا ہے تو اس کی اتنی پذیرائی اور اس کی اتنی قدر نہیں کی جاتی ہے جتنی کسی نیوز کی قدر کی جاتی ہے۔ کوئی دینی پروگرام 5-6 منٹ کا بھی کیوں نہ ہو اس کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ آج کل کا ماحول پیش نظر رکھتے ہوئے، آج کل کے ماحول کو ذہن میں رکھتے ہوئے گھنٹے آدھے گھنٹے کا پروگرام نہیں بلکہ کم سے کم وقت کا، صرف 8-10 منٹ کا، بلکہ اس سے بھی کم 5-6 منٹ کا اور کبھی تو 3-4 منٹ کا بھی پروگرام پیش کیا جاتا ہے۔ مگر لوگ علماء کرام کے دینی پروگراموں کے لیے اتنا کم وقت فارغ کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں۔ اگر اللہ کی طرف سے آخرت میں یہ سوال ہو جائے کہ ہاسپٹلز میں انتظار کے لیے، ریلوے اسٹیشن میں، بس اسٹاپ میں، بس اسٹینڈ میں اور آفیسز میں گھنٹے گھنٹے انتظار میں لگاتے تھے، یوٹیوب پر کئی غیر ضروری چیزیں دیکھنے اور سننے کے لیے گھنٹے گھنٹے ضائع کرتے تھے، مگر اے ظالموں،
تم دینی پروگراموں کے لیے چند منٹ بھی فارغ نہیں کر سکتے تھے، تو کیا جواب دو گے؟ عام سبسکرائبرز کی بات ایک طرف چھوڑیں، واٹس ایپ کے اپنے خاص گروپس میں بھی اپنے خاص ساتھیوں کے درمیان پروگرام شائع کیا جاتا ہے، تو اپنے خاص ساتھی بھی اس کی قدر نہیں کرتے ہیں، پروگرامز کو دیکھتے اور سنتے نہیں ہیں۔ اگر سنتے ہیں تو دینی اور ضروری پروگرام ہونے کے باوجود نہ اس کو لائک کرتے ہیں، نہ شیئر کرتے ہیں، نہ کوئی اچھا کامنٹ لکھتے ہیں۔ کم از کم سلام کا جواب تو دینا چاہیے، جو کہ واجب ہے اور ادب و تہذیب کا تقاضا بھی ہے، وہ بھی نہیں ہوتا۔ ہم نے کئی نیوز چینلز کا جائزہ لیا تو دیکھا کہ کسی چینل کے 6-7 ہزار ویورز بن چکے تھے اور کسی کے 15-16 ہزار اور کسی کے 25-26 ہزار، جبکہ ان کو صرف 1.5-2 گھنٹے پہلے ہی اپلوڈ کیا گیا تھا۔ اور ایک نیوز چینل تو ایسا بھی نکلا جس کو 1 گھنٹہ پہلے اپلوڈ کیا گیا تھا، صرف 1 گھنٹے میں 42,000 اس کے ویورز بن چکے تھے۔ نیوز سننا اور زمانے کے حالات سے باخبر ہونا بہت اچھی بات ہے، مگر کیا قرآن و حدیث نیوز سے بھی کمتر چیز ہے؟ چاہے آپ قرآن و حدیث کے دینی پروگراموں کو دل سے کمتر اور حقیر نہ سمجھتے ہوں، مگر آپ اپنے عمل اور رویے سے دینی پروگراموں کو حقیر یا غیر ضروری اور بیکار بتا رہے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ خاص گروپس کے صرف اپنے خاص ساتھی بھی اگر پروگرام دیکھیں یا سنیں تو 2,500-3 ہزار ویورز بن سکتے ہیں۔ کیا یہ دینی پروگرام جو بھیجے جاتے ہیں، علماء کرام اپنا شوق پورا کرنے کے لیے گھنٹوں گھنٹوں کا وقت لگاتے ہیں؟ کیا ان کو اس پر پیسے ملتے ہیں؟ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ آخر کیوں ہمارا احساس مر گیا ہے اور ہم کیوں اتنے بے حس ہو چکے ہیں؟ کیا ایسی قوم ترقی کر سکتی ہے جو غیر ضروری چیزوں میں تو گھنٹے گھنٹے لگائے مگر دین کے لیے چند منٹ بھی نہ لگائے، علماء کرام کے دینی پروگرام سننے کے لیے تھوڑا سا وقت بھی نہ لگائے؟ جبھی تو کسی صاحب دل نے کہا، وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ ابھی آپ سن رہے تھے کہ ہر انسان کے لیے طاقت کی ضرورت ہے۔ طاقت سے ہمارا مطلب شاید آپ جسمانی طاقت سمجھ گئے ہوں گے اور یہ سمجھ چکے ہوں گے کہ جسمانی طاقت حاصل کرنے کا کوئی زبردست نسخہ بتایا جانے والا ہے اس پروگرام میں۔ طاقت سے مطلب علم کی طاقت ہے۔ اسی علمی طاقت کو موجودہ ABCD کی زبان میں جہاں ایجوکیشن اور نالج کہا جاتا ہے، وہیں سائنس بھی کہا جاتا ہے۔ سائنس کی ایسی بہت سی باتیں ہیں جن کو آج کی دنیا پہلی بار پہچاننے کا دعویٰ کرتی ہے، جبکہ آج سے 1400 سال پہلے قرآن اور پیغمبر اسلام ان باتوں کو بتا چکے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جہاں قرآن و حدیث میں نماز اور روزے کے احکام بیان کیے گئے ہیں، زکوٰۃ اور حج کے مسائل بتلائے گئے ہیں، قربانی اور عید کے مسائل بتلائے گئے ہیں، اور اسی قسم کے بہت سارے احکام و مسائل بیان کیے گئے ہیں، اسی کے ساتھ
قرآن و حدیث سائنس اور علم کی باتوں سے بھی بھرے ہوئے ہیں۔ اگر آپ قرآن و حدیث کو تفصیل کے ساتھ اور گہرائی کے ساتھ پڑھ کر دیکھیں تو یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ قرآن و حدیث طاقت کا بے مثال خزانہ ہے۔